ہاں میرے دوستو، اب ایک نیا ٹاپک ہے آپ کے ایمان کے متعلق اور شیطان کے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیکھو بھائی، آپ چاہے جس دھرم کو ماننے والے ہوں، چاہے آپ جین ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، عیسیٰ مسیح کو ماننے ہو، کچھ بھی کسی بھی دھرم کو ماننے والے ہو، لیکن ایک موٹی موٹی بات آپ سمجھ لیں۔ پہلا کیا ہے، ایک آدمی جب انسان پیدا لیتا ہے اس دنیا میں، تو وہ جس گھر میں پیدا لیتا ہے وہ اس گھر کا نسب یا اس گھر کا جاتی یا اس گھر کا اسٹیٹس مل جاتا ہے ان کو کہ بھائی وہ فلاں سنار کا بیٹا ہے، فلاں میاں جی کا بیٹا ہے، فلاں شیخ کا بیٹا ہے، وہ فلاں یادو کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ ہندو ہے، تو وہ مسلم ہے، تو وہ عیسائی ہے، وہ ایک اسٹیٹس اس کو ملا ہوا ہے۔ بٹ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام۔ کون پیدا کیا؟ جو اللہ بہت بڑا ہے اس نے پیدا کیا۔ تو آپ موٹی موٹی بات غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، چاہے آپ جس دھرم کو فالو کرتے ہیں۔ میں اگر برا کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ کمنٹ کرنا۔ ہم نے یہ حکایت پڑھی اور یہ سچی سچی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنی آدم کو پیدا کیا تو وہ مختلف مٹی سے پیدا کیا، یعنی کبھی ہندوستان کا مٹی تھا، کبھی سری لنکا کا مٹی تھا، کبھی عرب کی مٹی سے، مطلب ہر جگہ کی مٹی کو وہ ایک فرشتہ جو دودت ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کو لانے کو کہا اور ہر جگہ سے مٹی 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 کر کے لایا گیا اور وہ مٹی سے پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام، جو میرے باپ ہیں۔ تو جب ان کو پیدا کیا اور جب ان کی پتلا بنائے، نسب نما کیا گیا، تو شیطان اس وقت جو ہے، فرشتے جو اللہ کے تھے نا، وہ فرشتے کے ساتھ شیطان بڑا عبادت کرتا تھا اللہ کا عبادت اس لیے کرتا تھا کہ اللہ کا مخلوق وہ بھی ہے شیطان۔ تو شیطان پہلے فرشتوں کا درجے میں آ گیا تھا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ شیطان آنکھ کے شعلہ سے پیدا ہوا اور آنکھ کے شعلہ جن ہوتے ہیں۔ تو جو جنوں نے عبادت کرنا شروع کیا، جن بن کے فرشتے ساتھ عبادت کرنا شروع کیا، تو عبادت کر رہا تھا وہ، ہزاروں ہزار سال عبادت کیا۔ اس نے جتنا عبادت کیا پوری دنیا میں کوئی مخلوق نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھائی ہم کو آدم علیہ السلام پیدا کرنا ہے، دنیا کو پھیلانا ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو 6 دن میں بنا دیے، پوری زمین آسمان پورے عرش پر جا ٹھہرے۔ تو اللہ کی کرسی عرش بہت بڑی ہے، جبکہ آیت الکرسی میں ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ جو آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں نا ہمارے مسلمان لوگ، تو اس میں سب اللہ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کی گئی۔ آپ آیت الکرسی کو غور سے سمجھیں، اس کے ترجمے یعنی اس کے ٹرانسلیٹ کریں، ہندی انگلش جو بھی آپ جانتے ہو، آپ سمجھے پہلے میں بات کیا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجیے۔ میری آپ سے مخاطب ہونے کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلے جائیے، آپ کو سورگ ملے، جنت ملے، جہنم سے بچ جائیں گے، آؤٹ آف ہیل بہت بری چیز ہے اور اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سب چیزیں ہم بتاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیے تو شیطان نے اس کو پتلے پر جا کے دیکھا تو بجایا، تو مٹی جو ہے سوکھ جاتی ہے تو کھنکھناتی ہے، جیسے آپ گھڑے کو دیکھتے ہیں نا، ٹک 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 کرتے ہیں، ہاتھ سے بجائیں گے تو کھنکھن کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کھنکھناتے اور سڑی گارا سے ہم نے بنایا انسان کو، تو اسی کو یہ آدم علیہ السلام جب بنے تو پتلا بن کے تھے، تو شیطان گھومتا تھا اس جگہ، اس آس پاس میں۔ شیطان دیکھا کہ بجا کے دیکھا تو شیطان کہا کہ ارے یہ تو بہت کمزور ہے۔ شیطان کو نفرت اسی وقت سے آ گیا تھا کہ یہ کیا چیز پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ فرشتے کے درجے میں تھا، عجاجل نام تھا شیطان کا۔ آپ کہیں بھی عجاجل نام تھا، کہیں بھی آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں۔ ایک ابھی تو موبائل میں بہت سارے، گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ حقیقت کو پہچانیے، آپ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے آپ جو بھی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ میرے سکھ بھائی سے بہت تعلقات رہا ہے، میں پنجاب میں رہا ہوں اور سکھ بھائی سے بہت تعلقات ہیں ہماری۔
اور ہم جین سے بھی تعلقات ہیں، ہماری جین بھائی بھی ہمارے دوست ہیں، ایسے نہیں ہے، ہندو کے بہت سارے دوست ہیں ہمارے، ایسی بات نہیں، میں سبھی سے دوستی کرتا ہوں، دوستی کرنا برا نہیں ہے بھائی، انسانیت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکایت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا حکم آیا یہ کہ اللہ کا حکم آیا آدم علیہ السلام کے پاس کہ تم جب سیکھو گے تو الحمدللہ کہنا، اور بدلے میں یرحمکم اللہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان پہ روح، اپنا روح ڈالے، قیمتی روح، کیا روح کیا ہے وہ نہیں جان سکتا کوئی، روح اللہ ہی جانتا ہے۔ تو روح جو ہے، آتما، روح جو ہے آدم علیہ السلام کے سر سے پہلے روح داخل ہوئی، سر سے، تو سر سے داخل ہوئی تو چھینک آئی، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو الحمدللہ کہیں، ان کو بتایا گیا تھا، چھینک آئی، جب جو ہے چھینکے الحمدللہ کہیں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یرحمکم اللہ کہے۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے دھڑ پہ آئی، پورا چیسٹ باڈی میں آئی، پورا پیٹ تک آئی، تو اٹھنا چاہے، آپ حقیقت کو سمجھے، پہلے اٹھنا چاہے، تو اللہ نے کہا انسان جلد باز ہے، شیطان بھی سمجھ گیا تھا یہ جلد باز ہے، تو وہ اٹھنا چاہے، تو پھر جب تک پیر تک نہیں آئی تھی روح، تب تک وہ چلنے پھرنے کے لیے سوچ رہے تھے اٹھ کے، لیکن وہ پیر تک نہیں آئی تھی روح۔ تب جب وہ مکمل پیر تک روح آئی تو آدم علیہ السلام حساس کھڑے ہو گئے اور ایک انسان بن گئے۔ اللہ نے ان کو روح دے دیا، کیونکہ روح اللہ کا ہے، اللہ کا روح جو ہے، کوئی بچہ انسان پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں جب تک اللہ نہیں چاہتے۔ دیکھیے کروڑوں مسلمان یا ہندو ہے، مسلم ہے، کروڑوں انسان ہے، لیکن بے اولاد ہے، کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں کسی کو بے اولاد رکھتا ہوں، کسی کو بہت بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ تو میری بات آپ سمجھے، میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا، میری بات کو اسکیپ نہ کرنا، آپ غور سے سنیں پلیز۔ میں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہمارا کرتویہ ہے، ہمارا دائتو ہے، ہم فرض نبھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ سمجھے میرے بات کو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ پیسے کی درکار نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا ہے۔ تو میں ایز اے ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں بہت سے سائنسٹک اور ویگیانک کو سمجھا ہوں، اور میں جب لوگوں کو علاج کرتا ہوں تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ایسے شفا دیتے کہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی آدمی میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اللہ کا نام لے کر کے اس کا علاج کرتا ہوں الحمدللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے، جب چلے پھرے، تو اللہ کا حکم آیا فرشتوں کو، شیطان کو حکم نہیں آیا، کیونکہ شیطان کے درجے میں تھا نا فرشتہ، عزازیل نام تھا اس کا، شیطان کے درجے میں تھا، وہ فرشتے کے درجے میں تھا شیطان، تو عزازیل نام تھا اس کا۔ آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، گوگل میں دیکھ لیجئے عزازیل کیا چیز تھا۔ تو وہ سب کا حکم نہیں ہوا، مطلب فرشتوں کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام کو جب فرشتے سارے جو ہے، کہ فرشتے تو حکم بجا لاتے ہیں نا، فرشتے سارے سجدہ کر دیے۔ اب اللہ نے سجدہ کیوں کروایا؟ اب اللہ نے جو ہے اپنے علاوہ کسی کے سجدہ کو جائز نہیں کہا، اپنے علاوہ، جو کہ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ آپ پتھروں کو پوج رہے ہیں تو کیوں پوج رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیے کہ یہ پتھر واقعی میں بھگوان ہے یا اللہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کا درجہ نہیں دیجیے اس کو، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، پتھر کو سمجھیے کہ وہ پتھر ہے کیا چیز۔ تو پہلے زمانے میں جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ فرشتے کے درجے میں جو شیطان تھا وہ تو سجدہ کیا ہی نہیں، سجدہ نہیں کیا تو اللہ کا حکم توڑا، کیونکہ اس وقت اللہ کا حکم تھا نا، اللہ کا حکم توڑا۔ تو فرشتے جب سب سجدہ میں گرے تو سجدہ سے اٹھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا شیطان کی طرف سے، اس شیطان کو اللہ کی طرف سے کہ شیطان تم کو کیا ہوا جو تم نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ کو غصہ آیا نا بھائی۔ تو شیطان بڑا اکڑ گیا، ارے میں اس سے افضل ہوں، یعنی کہ میں اس سے بہتر ہوں، بیٹر ہوں، ناٹ بیٹر۔ اب اس پہ اکڑ اور گھمنڈ آ گیا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا، ہم تو آنکھ سے، اور آنکھ کا کام ہے شعلہ اٹھنا، اوپر چڑھتا ہے آنکھ، مٹی تو مٹی۔ ارے بھیا اللہ کا حکم نہیں مانا تم۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ اسی وقت کہے راڑے درگاہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، تم مردود پاجی ہے، اور تم سب یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اللہ کا حکم ہوا، شیطان باہر ہو گیا، راڑے درگاہ ہو گیا۔ شیطان کو بہت بڑا نفرت ہو گیا۔ شیطان نے بولا کہ یا اللہ آپ نے تو ہمیں بے دخل کر ہی دیا، یعنی
مردود قرار دے دیا، تو اب مجھے مہلت دیجیے کہ انسان کو میں اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک آپ قیامت برپا نہیں کریں گے۔ ارے باپ رے باپ! اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں کہ تو بہکا، لیکن جو میرا اصلی بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، وہ میری عبادت کرے گا اور مخلص بندہ ہوگا۔ تو اللہ کا حکم سروے شروا ہے، سروے شروا ہے میرے بھائی، میرے بندو، میرے ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ، عیسائی، جین، پادری، سبھی کو میں آدر کرتا ہوں۔ آپ پہلے حقائق کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، پلیز قرآن کو پڑھیں۔ آج مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں، آج مسلمان روزہ رکھتے، افطار کرتے، کتنا سکون ہوتا ہے بھائی، میرا دل گوارا کر رہا ہے کہ اتنی سکون لگتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ آج میں جب فجر کا نماز پڑھا تھا، ہم تو ڈیلی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جب ایسا احساس ہو مجھے اس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ بھائی برا نہ ماننا، میری بات برا نہ ماننا، میں آپ سب کو بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندو سے کنورٹ ہو کے مسلمان بن جائیں، لیکن حقائق کو آپ سمجھیں۔ میں کسی کو فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان بن جائیں، نہیں بھائی، آپ کے دل میں جو لگتا ہے کہ ایشور ایک ہے، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، آپ اس کی بات کو، وحدانیت کو، نبی کے ذریعے جو آیا ہوا کتاب ہے قرآن، وہ نبی کے ذریعے جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے، اس میں بڑی حکایتیں ہیں بھائی، میرے گوگل پہ دیکھیں اور حکایت کو پڑھیں، پلیز پڑھیں۔ آپ کو میں فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بالکل ایک دم پڑھیں، لیکن آپ ٹائم نکال کے پڑھیں تو سمجھے، تو پہلے گاڈ کو سمجھے تو۔ ارے ہمارے جو ہے انڈیا کو کھوجنے کے لیے کہاں سے آ گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ سمندر کے راستے جو ہے، کیا نام تھا ان کا، میں چھتری لگائے ہوئے تھے، میں نے حکایت میں پڑھا تھا، ہڑپا اور جو بہت سارے وہ حکایتیں، بہت سارے ہسٹوری جو ہے ہم نے پڑھے، وہ ابھی یاد نہیں آ رہی ہے۔ وہ انڈیا کو کھوج لیے، تو ہم ایشور کو کیوں نہیں کھوجیں گے بھائی؟ اللہ کو کیوں نہیں کھوجیں گے؟ ایک اللہ کو مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا اور پوجنی نہیں، پوجنی ہے صرف اللہ، اور محمد جو آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے رسول، تو وہ رسول کا پیغام کو تو پڑھے بھائی میرے، پلیز میری باتوں کو برا مت ماننا۔ میں اتنی باتوں کہہ کر، بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، میں آپ لوگوں سے یہی کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اوکے۔